اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلا آقا نامدار فخر آدم و بنی آدم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک جس پر ہم سب حاضر ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ سبھی نے عبرت انگیز تہلکہ خیز یہ خبر سنی ہوگی کہ ترکی اور شام کے علاقے میں زلزلے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن یہ زلزلے، زمین کا ہلنا، یہ طوفان کا آنا، یہ تیز ہواؤں کا چلنا، یہ موسلادھار بارش کا مسلسل جاری رہنا یا ہونا، بجلی کا تیز کڑکنا، آفات ناگہانی کا آنا، حادثات کا ہونا، اچانک اموات کی شرح کا بڑھ جانا، یہ سب کے سب ہم سب کے لیے ایک الارم ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک قاصد کی طرح ہوتے ہیں، یہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو خصوصاً یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دراصل یہ ہمارا مسکن یا گھر نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح مسافر کسی شہر سے پار ہوتا ہے، کسی جگہ یا مقام سے گزرتا ہے، ایسے ہی ہم سب مسلمان اس دنیا سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا اصل مسکن، اصل ٹھکانہ، اصل مقام تو جنت ہے، ہماری منزل اور مطلوب اور مقصود تو جنت ہے، وہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ ہم تو ابھی چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور مسافر جب چلتا ہے، کسی شہر سے گزرتا ہے، تو وہ اپنی منزل کو ٹارگیٹ میں رکھتا ہے۔ وہ آنے والے شہر، آنے والے مقام یا خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے، اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی منزل مقصود پر نظر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔
تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ہمیں انہیں اختیار کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد وہاں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر مسافر کی ٹرین مس ہو جاتی ہے یا بس مس ہو جاتی ہے تو پھر اسے کئی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر جس سفر پر وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں پھر وہ دیر سے پہنچتا ہے یا پھر وہ پہنچ ہی نہیں پاتا ہے۔ ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری رہی ہے، ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے کہ ہواؤں کا تیز چلنا، طوفان کا آنا، سونامی کا آنا، زلزلوں کا آنا، پہاڑوں کا، زمین کا، گھروں کا ہل جانا یا گھروں کا منہدم ہو جانا، آفت ناگہانی کے واقعات میں تیزی کا ہونا، یہ سب واقعات دیکھ کر بھی ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم پھر بھی اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے۔ ہم صرف اتنا سوچتے ہیں زلزلے آئیں گے، عمارتیں گر جائیں گی، مالی نقصان ہو جائے گا، کچھ جانیں چلی جائیں گی تو ان کی جان کا نقصان ہو جائے گا، جبکہ اسلام یہ نظریہ آپ کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ نظریہ نہیں دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ سوچ رکھیں، یہ فکر رکھیں۔ اسلام تو یہ نظریہ دیتا ہے کہ ان زلزلوں کا آنا، زمین کا کانپ جانا یا طوفان کا آنا، یہ ایک الارم ہے اور یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تم اس کی طرف پلٹا۔ وبائی امراض کا پھیل جانا، اللہ فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، ضرور مزہ چکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا۔ چھوٹے چھوٹے یہ جو عذاب ہیں یہ ہم تمہیں دیں گے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت آنے سے پہلے ہم تمہیں یہ منظر دکھائیں گے کہ قیامت کس طریقے سے آنے والی ہے۔ مولا کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹا۔ وہ تو مہربان ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، یہ غور و فکر کرو۔ آج سائنس اپنے اعتبار سے سوچتا ہے کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں، سمندر میں سونامی کیوں آتی ہے، کوئی عمارت کیسے منہدم ہو سکتی ہے، یہ سائنس کا کام ہے۔ وہ اپنے طبی نظریے سے سوچتا ہے، وہ مادیات پر کام کرتا ہے، لیکن اسلام یہ نظریہ دیتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھر کانپ اٹھے گی۔ اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس زمین کو بنایا ہے اور یہ ہمارا حکم مانتی ہے اور ہم اسے حکم دیں گے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے زمین یہ جو تیرے اندر دفن ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا وہ مال ہو، اس سب کو باہر پھینک دے، تو زمین باہر پھینک دے گی۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں انسان زمین پر بوجھ ہے اور زمین کے اندر ہے تو وہ زمین میں بوجھ ہے، لیکن یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی بھی دے گی۔ یہ زمین بیان کرے گی کہ اس خطے پر، اس ٹکڑے پر کس نے کون سا گناہ کیا تھا۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے یہ زمین گواہی دے گی اور کس نے کون سی نیکی کی تھی۔ اسی طریقے سے یاد رکھو یہ تمہارے اعضاء، یہ تمہارا جسم،
یہ تمہاری باڈی کے پارٹس یہ بھی کل گواہی دیں گے۔ رب فرماتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن یہ سب گواہی دیں گے، تمہارے کان بھی بولیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہارے اعضاء جسمانیہ گواہی دیں گے تم نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہاری زبان بولے گی، تم یاد رکھو تمہارا دل بولے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو اس وقت دنیا میں نظر آتی ہیں، سائنٹیفک نظریے سے قطع نظر، صرف نظر کرتے ہوئے تم اللہ کو ایک ماننے والے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو، تم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا تم نے اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب تم یہ نظریہ رکھتے ہو تو سن لو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب زمین میں زنا عام ہو جائے گا، جب گناہ بڑھنے لگیں گے زمین کے اندر، تو یہ زمین اس سے کانپ اٹھتی ہے اور پھر اس طریقے کے زلزلے رونما ہونے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے جب قیامت قریب ہوگی، بہت زیادہ قریب ہونے لگے گی، تو زلزلوں کی کثرت بڑھ جائے گی، آفات ناگہانی کے واقعات میں تیزی نظر آئے گی، اچانک اموات کی شرح بڑھ جائے گی۔ آج ہی کی خبر ہے، آج کا اخبار پڑھی، 40 سال کا جوان احتشام حسین، جن کا نام ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے وکیل، ان کا انتقال ہوا۔ گزشتہ جمعے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس نوجوان کا انتقال ہوا، عبد القادر نظام بھائی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، مستقیم نعیم صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ یہ اموات تم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اچانک موتیں تم سے ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتی ہیں، تم ایک الارم کی طرح ان کو لو، اور وہ الارم یہ ہے کہ تمہارا وقت بھی قریب ہے، اور تم اس زندگی سے گزر رہے ہو، مسافر کی طرح ہو، تو تمہیں اس زندگی میں نہیں جینا ہے، اس کی زیبائش اور آرائش پر فریفتہ نہیں ہونا ہے، تمہیں محبت خداوندی اور محبت رسول میں زندگی گزارتے ہوئے اس سفر کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں اپنے قبر جو تاریک ہے، جو اندھیروں کا گڑھا ہے، اس کو روشن کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تمہیں یہ فکر کرنا ہے کہ حشر کے اندر جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور اس وقت کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے جسم سے نکلنے والے جو پسینہ ہے اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سورج سوانے پر ہوگا اور میزان اعمال کو قائم کیا جائے گا، پل صراط کو تیار کیا جائے گا، سب کو اس کو پار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ وہاں کس طرح پار کرنا ہے، اس حشر کا سامنا کس طرح کرنا ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے ایسے معاملات میں۔ ہم نے دیکھا لوگوں نے صرف خالی اسٹیٹس لگا لیتے ہیں کہ اللہ ترکی والوں پر رحم فرمائے، اللہ شام والوں پر رحم فرمائے، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ یہ دعائیں دینا چاہیے، دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے، دعاؤں میں برکت رب نے رکھی ہے، وہی تو ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، وہ خود کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے لیے اس میں کوئی عبرت نہیں ہے؟ صرف یہ سوچ لیا کہ ترکی کے اندر 17,000 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں، آج کی تاریخ میں 17,000 سے زیادہ موتیں نکلی ہیں، لیکن ہمیں وہ سبق نہیں ملتا کہ ہم نے بچی کی بھی لاشیں دیکھی کہ باپ اٹھا رہا ہے، ہم نے وہ دیکھا کہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بچہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ باپ رو رہا ہے، اس کا پورا خاندان اس زلزلے میں تباہ ہو چکا ہے۔ کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، کس طریقے کا یہ الارم ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ موت تم سے کتنے قریب ہے، موت تم سے کتنی قریب ہے، قیامت تم سے کتنی قریب ہے۔ تم اپنے رب کو راضی رکھو، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اور نبی سے محبت کرنے والے ہو تو اس حدیث پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اگر طوفان بھی آ جاتا، ہوائیں تیز چلنے لگتی تھی، اندھیرا چھا جایا کرتا تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف دعا نہیں مانگتے تھے بلکہ مسجد میں جا کر اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے اور رکوع کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ آج ہم میں سے کتنے اس کا خوف رکھتے ہیں؟ سائنس بھی یہ کہتا کہ جب زلزلے آ جائیں تو اپنی عمارتوں سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ، میدان میں یکجا ہو جاؤ، لیکن اسلام یہ کہتا نہیں، اپنے گھروں کو چھوڑو، مسجد میں جمع ہو جائے جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اگر تمہارا وہاں انتقال ہوگا تو کل حشر میں جب اٹھو گے تو مسجد سے اٹھتے ہوئے نظر آؤ گے، اور تمہاری گواہی یہ مسجد کی جگہ دے گی کہ تم وہ ہو جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو مسجد میں جاتا رہے اس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ شہید ہے۔ جو مسجد میں رہتا ہے وہ مومن بھی ہوتا ہے، وہ شہید بھی کہلاتا ہے۔ کل قیامت میں اگر تم اٹھو گے اور اس زلزلے کے ذریعے خاتمہ ہوگا تو تم مسجد سے اٹھو گے بھی، اور تمہاری مومن کی گواہی یہ مسجد کی جگہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مسجد کھلی جگہ ہوتی ہے، یاد رکھو۔ وہ تو شہر کا معاملہ ہے کہ ہم مسجدیں تنگ مناتے ہیں، لیکن مسجدیں کھلی جگہ ہوتی ہے، عیدگاہ کھلی جگہ ہوتی ہے۔ اور سائنس بھی یہ کہتا کہ جب زلزلے آ جائیں تو کھلی جگہ میں آ جاؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آ کے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ آپ لوگ سوچئے کہ معمولی سی بات تھی کہ ہوائیں تیز چلیں تو آقا اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، سورج گہن ہوتا، چاند گہن ہوتا تو آقا نے فرمایا نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھ لیا کرو۔ آپ سوچئے جب بارش نہ ہو، قحط پڑنے لگے تو آقا نے فرمایا کچھ اور مت کرنا، اللہ کے حضور آ کر نماز استسقاء ادا کر لینا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو بتا رہی ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور غم آ جائے تو صبر کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی رکھو، کیونکہ مصیبتوں سے وہی نکالنے والا ہے، اور خوشی کے اندر نعمتوں کو زیادہ وہی ادا کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ معاملہ ہے، یاد رکھو، انسان ہے ہم، ہمارے ساتھ خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خوشی میں بھی اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غم میں بھی رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ افسوس، زندگی پر افسوس کرنا چاہیے۔ تم مسلمان ہو، تم نے کچھ نہیں سیکھا، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ رب فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں بھاگتا ہے انسان، کہاں جاتا ہے؟ تیرا رب تو بہت کریم ہے، اس کے دامن میں آ جا، اس سے مانگ۔ اللہ فرماتا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تمہیں طاقت ہے تو دوڑو، جاؤ، زمین کی سیر کرو، کونوں میں پہنچ جاؤ، آسمان کی سیر کرو، آسمان کے کونوں کو پہنچ جاؤ، گلیکسی میں جاؤ، یونیورسل میں جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، بادشاہت اپنے رب کی ہی پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا، اے انس، کیا نبی کے دور میں کبھی اس طریقے کے واقعات ہوتے تھے کہ زلزلے آ جاتے تھے، طوفان آ جایا کرتے تھے، تاریکی چھایا جایا کرتی تھی، ہوائیں تیز چلتی تھی، قحط سالی پڑ جایا کرتی تھی؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی کے دور میں اگر ایسا ہوتا تھا تو ہم سب خوف خدا میں ڈوب جاتے تھے اور حاضر ہو کر اپنے گھروں میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے تھے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اب سچ بتانا، ترکی اور شام کے واقعات سے تم نے کیا سبق حاصل کیا؟ تمہیں کیا ملا سیکھنے کو؟ تم نے صرف یہ دیکھا کہ وہاں ہزاروں جانیں چلی گئیں، اس جان کو آپ رو رہے ہو، اس مال کی آپ فکر میں لگے ہوئے ہو جو ہم نے کمایا تھا؟ نہیں، یہ تو اللہ نے دیا تھا۔ اس جان کی فکر کر رہے ہو، تم یہ سوچتے ہو یہ میرا بچہ ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور کس جان کی تم پرواہ کرتے ہو؟ اپنی جان کی؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ کہ تم نے اس پیارے کی جان کیوں نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کی جان لے لی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کا جو پھل تھا، پھل اسے چھین لیا، یعنی بچوں کی جو جانیں نکالی جاتی اس پھل کو چھین لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے اسے واپس لے لیا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ جو پھل تھے، یہ جو جانیں لی ہیں بچپن میں، وہ جو پھل تھے تم نے لیے تھے، اس پر ان کے والدین کا کیا ری ایکشن تھا؟ اس پر انہوں نے کیا کہا؟ تو فرشتے جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم نے روح نکالی تھی
تو اس پر اس نے صبر کرتے ہوئے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، یہ جان ہو، یہ مال ہو، یہ اولاد ہو، یہ خاندان، یہ کنبہ ہو، یہ سب تیرا ہے، تو نے واپس لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہی کہا تھا، اس نے کہا یہی کہا تھا۔ تو رب فرماتا ہے جاؤ، جنت کے اندر ہم نے یعنی تعریف کرنے والا گھر ایک تیار کیا ہے، جس گھر میں اس صبر کرنے والوں کو رکھا جائے۔ سوچو، یہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب مصیبتیں نازل ہوں اس آیت کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، کبھی ڈر کے ذریعے آزمایا جائے گا، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے یعنی رزق کی تنگی کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور کبھی کبھی قحط سالی بھی پڑ سکتی ہے، کبھی تم سے تمہاری پیاری چیزوں کو چھین لیا جائے گا، یعنی تم سے تمہارے بچوں کو لے لیا جائے گا، اس ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور پھر کبھی مال کی تنگی سے آزمایا جائے گا۔ پھر رب نے فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب یہ مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر رب خوشخبری سناتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے درود نازل ہوتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی سیدھی راہ پر ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ان مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ لیکن انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ جب دولت دیکھتا ہے، اللہ جب دولت دیتا ہے تو خوشی میں مست ہو کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ انہیں آزماتا ہے مصیبتیں دیکھ کر، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تب اگر وہ رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ جنت میں بہترین گھر بناتا ہے، اور اگر یاد نہیں کرتا ہے تو رب پھر آزماتا ہے کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت بھی تیار کی ہے، پھر اس کے بعد پھر تمہیں جانچیں گے ہم، اور جانچیں گے اب اس طریقے پر نہیں کہ مصیبت دیں گے تمہیں، اب اس طریقے پر جانچا جائے گا کہ تمہارے لیے میزان ہم نے قائم کی ہے، اب گناہوں کو تولا جائے گا، اب نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اب جس نے زندگی ہمارے لیے گزاری ہے، جس نے ہمیں معبود مانا تھا اور خود کو عبد مانا تھا، اور بندے کی بندگی یہی ہے کہ جب رب کو معبود مان لیا گیا تو پھر اس کے حضور سجدہ کیا جائے، اس کے حضور پیشانی کو رکھا جائے، اس کے حضور ناک کو رگڑا جائے، اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم ہماری بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہو، پیشانی کو رکھتے ہو، ناک کو رگڑتے ہو، تمہاری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آتی ہے کہ تم جب ہم سے کچھ مانگتے ہو وہ بھی ہم دے دیا کرتے ہیں، اور اس ادا پر ہم تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور تمہیں ایسا پاک کر دیتے ہیں، نبی فرماتے جیسے بچے کو ابھی جنا گیا ہو ایسا پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور پھر تم صبر کیوں نہ کرو؟ یاد رکھو اگر تم نے رونا دھونا کیا ایسے وقت میں، ہم نے دیکھا کہ ویڈیو تھا ترکی کا کسی کا کہ ایک باپ اپنے بچے کو تلقین کر رہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربان جاؤ۔ کیا منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، سینہ پھٹا جاتا ہے یہ سننے کے بعد، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں پا رہا ہے اور وہ کلمے کی تلقین کر رہا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تلقین کی گئی آخری وقت میں اور اس نے کلمہ پڑھا تو یقین مانو، نبی فرماتے ہیں نبی کی بشارت ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں اور نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے وہ جہنم سے بھی آزاد ہوتا ہے اور اس کا دخول رب تبارک و تعالی جنت میں فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ میسیج اور یہ پیغام ہے تم سب کے لیے کہ اگر تمہارے بچے فوت ہو جائیں تو بہت بشارتیں دی گئی ہیں حدیثوں کے اندر۔ آقا فرماتے ہیں جو مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں
3 بیٹے کو جس نے کھو دیا، نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اسے پکارتے ہیں کہ یہ داخل ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی مزدہ ہے۔ فرمایا اگر 1 بچہ فوت ہو جائے، نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی مزدہ ہے۔ نبی فرماتے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے اور ناف سے جڑ چکا ہے، نبی فرماتا اگر وہ مسکیریج ہو جائے، اس کا بھی انتقال ہو جائے، تو وہ اپنی ماں کی ناف پکڑ کر اپنے ساتھ کل قیامت میں جنت لے کر جائے گا۔ یہ بشارت نبی نے دی ہیں اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے وقت صرف اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ کیوں دی یہ بشارت ہے؟ کیونکہ ہم نے اچانک موتوں میں بہت تیزی دیکھی ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، تمہاری نہیں تھی وہ کچھ بھی۔ تم تو اگر دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کی اولاد بھی ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، لیکن کوئی بچا نہیں، سب کا انتقال ہو گیا، نبی نے صبر کیا۔ ہم نے حضرت امام حسین کا وہ کربلا کا منظر دیکھا ہے کہ جہاں 72 نفوس جو ہے ایک ہی میدان کے اندر نبی کی محبت اور اللہ کے لائے ہوئے دین پر استقامت رکھتے ہوئے نبی اللہ کے دین پر اپنا پورا گھر، نبی کی محبت پر اپنا پورا کنبل اٹھا دیا ہے، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، نبی کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی ہے۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو بندگی کا حق یہی ہے کہ تمہیں خوشی ملے تب بھی اللہ کی عبادت کرو، تمہیں مصیبت پہنچے تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں ذرا سی بھی اگر مصیبت پہنچے تو یہ کلمہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی خوشی بھی نہ کرے تو الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہا کرو۔ تو بس یہی پیغام دینا تھا، یہی میسیج دینا تھا کہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے زلزلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، اور پروردگار عالم ان کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے کنبے والے جو اس وقت صبر کرنے والے ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور ان کا ٹھکانہ بھی جنت بنا دے، اور پروردگار عالم ان الارم کی وجہ سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، اور پروردگار عالم ہم سب کی یہ جملہ کابشوں کو قبول فرمائے، کہنے میں کوئی غلطی مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ البلاغ۔